صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین حضرات، ایک طرف رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ داخل ہوا ہے، جس میں ہر مسلمان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نمازیں اور تراویح ادا کرنے کے لیے مساجد میں جماعت کی پابندی کریں۔ دوسری طرف کووڈ-19 نامی وبائی بیماری نے لوگوں کو گھروں کے اندر محبوس اور قید کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے حکومت وقت، محکمہ حفظان صحت اور دیگر ادارہ جات نے اس بیماری کو قابو میں کرنے کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور عبادت گاہوں، مساجد وغیرہ میں ازدحام اور بھیڑ کو اکٹھا ہونے سے قطعی طور پر منع کیا ہے۔ البتہ مساجد کو آباد رکھنے کے لیے 4-5 متعین آدمیوں کو ہی مساجد میں اختصار کے ساتھ نمازیں جمعہ، جماعت، تراویح ادا کرنے کی اجازت ہے۔ ان حالات میں نماز، جمعہ، جماعت، خاص طور پر تراویح کو لے کر لوگوں میں خاصا انتشار پایا جاتا ہے کہ نمازیں کس طرح ادا کی جائیں گی، تراویح کیسے پڑھی جائے گی، گھر میں کیا تراویح ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تنہا آدمی تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل عوام الناس کے سامنے ہیں۔ اگرچہ اہل علم حضرات نے اپنے اپنے بیانات میں ان تمام مسائل کا شرعی حل امت کے سامنے پیش کیا ہے اور سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے وہ فتویٰ جات امت تک پہنچ چکے ہیں، لیکن مزید یاد دہانی کے لیے آج کے اس پروگرام میں موجودہ حالات میں نماز ادا کرنے کے سلسلے میں کچھ بنیادی مسائل ہم بھی بیان کریں گے تاکہ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان اور سہل ہو جائے۔ محکمہ حفظان صحت نے اس بیماری پر قابو پانے کے لیے جو تدابیر اور جو احکام نافذ کیے ہیں، لاگو کیے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان پر من و عن عمل کریں۔ بھیڑ، ازدحام اور اکٹھا ہونے کی کوشش نہ کریں۔ لہٰذا مسجدوں کو آباد رکھنا ہم سب مسلمانوں کی ملی اور مذہبی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ضرر اور نقصان سے بچانا یہ بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس لیے مسجدوں کو آباد رکھنے کے لیے 4-5 آدمی کافی ہے، جو مسجدوں میں اذان، نماز باجماعت، جمعہ کی نماز، تراویح کی نماز ادا کریں گے۔ ان میں امام، مؤذن اور 2-3 متعین آدمی جو شروع سے مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہوں۔ باقی جتنے بھی افراد ہیں، بزرگ حضرات ہیں، جوان حضرات ہیں، بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ گھروں کے اندر ہی نماز ادا کریں۔ پہلی بات، جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے ان کو اختصار کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہے۔ اگر ختم قرآن کرنے کا پروگرام ہے، نظم ہے، تو پھر سوشل ڈسٹنس کو بنائے رکھنا ضروری ہے اور مسجدوں میں فاصلے پر کھڑا رہنا ضروری ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی سامنے نہ آئے۔ مسجد میں اگر ہم نماز پڑھیں گے تو 20 رکعت کا ہی اہتمام کرنا ضروری ہے۔ خاص طور پر تراویح کی بات میں کر رہا ہوں، کیونکہ مسجد اور گھر میں نماز پڑھنا حالات کے پیش نظر اس کی گنجائش ہے کہ مسجد میں اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے گا، لیکن نماز کے رکعتوں میں تخفیف اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جو حضرات مسجد میں نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ان کو چاہیے کہ وہ سنت متواترہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مسلسل سنت آ رہی ہے، جاری ہے، وہ 20 رکعتوں کی ہے تو 20 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی۔ ترویہ مختصر کیا جائے گا، وقفہ بیچ میں مختصر کیا جائے گا اور تلاوت بھی مختصر کی جائے گی۔ البتہ رکعتوں کی تعداد میں کمی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ لہذا جو حضرات کم رکعتوں کے آج بات کرتے ہیں ان کی بات صحیح نہیں ہے، 20 رکعتیں ہی نماز مسجد میں ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے ان حالات میں،
ان کو چاہیے کہ گھروں میں فرائض سنن تراویح کا خوب اہتمام کریں۔ اگر گھر میں کوئی ایسا فرد میسر ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا سکے تو گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام کیا جانا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو جماعت کے ساتھ گھر میں نماز پڑھا سکے تو اس صورت میں گھر کے سبھی افراد کو چاہیے، تمام افراد کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر تراویح کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، سنتوں کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے۔ تراویح اگر ہم گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے یا فرائض اگر ہم گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ صف بندی کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ صف بندی مطلب کہ گھر میں ہمارے گھروں میں مرد بھی ہوں گی، عورتیں بھی ہوں گی، عورتیں بھی اگر جماعت میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو عام طور پر ہمارے گھروں میں تو محرم عورتیں ہی ہوں گی، بہنیں ہوں گی، ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہو ہوگی یا بیوی ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جب ہم صف بنائیں گے تو جو امام ہوگا، امام آگے کھڑا ہوگا، اس کے بعد جو مرد حضرات ہوں گے، بالغ ہوں گے، وہ دوسری صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ عورتیں جو ہیں محرم عورتیں، ان کے لیے مستقل صف بنائی جائے گی۔ کوئی بھی محرم عورت مرد کے اگل بغل میں کھڑا نہیں ہوگی۔ اگر وہ مرد کے اگل بغل میں کھڑے ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے مردوں کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لہذا اگر عورت ایک ہی کیوں نہ ہو، ایک ہی عورت گھر میں ہے یا دو عورتیں گھر میں ہیں تو ان کی مستقل الگ سے صف بنائے جائیں گے جو مردوں کے پیچھے ہوگی۔ مرد کے محاذات میں، مرد کے بغل میں کوئی بھی عورت کھڑا نہیں رہے گی۔ اگر کوئی عورت کھڑا رہے گی، ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس صورت میں مردوں کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے اپنی نماز، مردوں کی نماز بچانے کے لیے عورتوں کو مستقل پابندی کے ساتھ الگ صف بنانے کا اہتمام کیا جائے گا۔ جب گھر میں ہم نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو اس کے لیے ہمیں الگ سے اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ محلے کی جو مسجد کی اذان ہے وہی ہمارے گھر کے نماز کے لیے کافی ہے۔ گھر میں الگ سے اذان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ اقامت، جب گھر میں نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ یا انفرادی نماز پڑھیں گے تو اس میں اقامت کہنا مسنون ہے۔ البتہ اگر عورتیں آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں، گھر کی عورتیں، تو عورتیں اقامت نہیں کہیں گی۔ عورتوں کا اقامت کہنا یا اذان دے دینا فقہا لکھتے ہیں کہ وہ مکروہ ہے، لہذا عورتوں کو اقامت نہیں کہنی ہے، مرد حضرات ہی اقامت کہیں گے جو مرد حضرات وہاں موجود ہوں۔ اگر ایک ہی مرد آپ کے گھر میں ہیں اور باقی عورتیں ہیں، عورتیں تو پیچھے رہیں گی، مرد امام جو وہ آگے رہے گا، اقامت یہ امام خود دے دے گا اور اس کے بعد نماز بھی خود ہی پڑھائے گا، عورتوں سے اقامت نہیں کہلوائے گا۔ اسی طریقے سے گھر میں جب آپ نماز پڑھیں گے تراویح تو اس میں بھی 20 رکعتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھنا اچھی طرح جانتے ہیں، زیادہ قرآن یاد ہے تو نور لا نور، اگر نہیں تو علم ترا سے ہی پڑھیے، لیکن 20 رکعتوں کا اہتمام کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ 20 رکعت سے کم تراویح سنت نہیں ہے۔ بہت سارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جو اچھا اور عمدہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو کچھ حضرات ان کو امام بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ نابالغ بچے کے پیچھے نماز درست نہیں ہوتی، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے تراویح نماز ہو، امام کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، بلوغیت کی علامتیں اس میں نہیں پائی جا رہی ہیں، بالغ نہیں ہوا ہے، اس کو اگر امام بنایا گیا فرائض میں یا سنت یا تراویح کی نماز میں تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ فرض نماز تو واجب الادا ہے، اس کو تو دوبارہ اس کا اعادہ کرنا، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ لہٰذا اس سے خاص طور پر اجتناب کیا جائے گا، کسی بھی نابالغ بچے کو جو آپ کے گھروں میں رہ رہا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، تو اس کو امام بنانا درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی بالغ نماز پڑھانا نہیں جانتا ہے تو ایسے میں انفرادی طور پر نماز پڑھیں گے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے جو آج کل چل رہا ہے کہ اگر ہمیں قرآن یاد نہیں ہے تو کیا ہم قرآن سامنے کھول کر، قرآن کو سامنے رکھ کر کھول کر اس کو دیکھ کر ہم نماز پڑھائیں گے؟ تو اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کو کہتے ہیں تلقی من الخارج، شریعت کی اصطلاح میں خارج سے لقمہ لے لینا، خارج سے قرآن پڑھنا، ایسی صورت میں بھی نماز باطل ہوتی ہے، عمل کثیر بھی ہوتا ہے اور تلقی من الخارج بھی ہے۔ قرآن کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے کھول کر رکھنے کی صورت میں پھر قرآن کو دیکھ کر نماز پڑھانے کی صورت میں نماز باطل ہوتی ہے، اس لیے اس سے بھی اجتناب کیا جائے گا۔ اگر زیادہ قرآن یاد نہیں ہے
بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں تو جو چھوٹی چھوٹی صورتیں یا چھوٹی چھوٹی بیچ بیچ میں قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں تو انہیں کو پڑھا جائے گا، بار بار پڑھا جائے گا. تو الحمدللہ سے جو 10 آیتیں نیچے صورتیں نیچے تک آتی ہے سورہ ناس تک، تو انہیں کو 2 مرتبہ پڑھیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی. لیکن قرآن کو کھول کر، قرآن کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سے دیکھ کر نماز پڑھنا، اس کی قطعاً شریعت میں گنجائش نہیں ہے، اجازت نہیں، نہ فرض نماز میں نہ تراویح کی نماز میں. اس کا بھی خاص اہتمام کیا جائے گا، اس سے بھی اجتناب کیا جائے گا. کسی نابالغ کو امام نہیں بنائیں گے، قرآن کو سامنے رکھ کر نماز نہیں پڑھیں گے. اسی طریقے سے تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز، یہ 2 الگ الگ نمازیں ہیں، اس پر امت کا اجماع ہے. لہٰذا تراویح کی نماز کا بھی اہتمام کیا جائے گا، تہجد کی نماز کا بھی مستقل اور الگ سے اہتمام کیا جائے گا. انشاءاللہ جتنا ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس مصیبت سے، اس وبائی بیماری سے ہم سب کو اللہ تبارک نجات دے دیں گے. یہ آج کی اس پروگرام کے کچھ بنیادی اور اہم ترین مسائل ہیں. لوگ جن مسائل کو پوچھتے ہیں، جن کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے آج مناسب سمجھا اس بارے میں کچھ وضاحت کی جائے گی. وضاحت آپ کے سامنے آ گئی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اور مجھ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.